کے بعد عبوری جو انتظامات ہیں ان کی نگرانی کے لیے قائم بورڈ آف پیس نے اعلان کیا ہے کہ حماس نے باضابطہ طور پر جنگ بندی کے آئندہ مراحل پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جیسے ہی غزہ میں غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی، لیکن حماس کے مذاکراتی وفد کے رکن غازی حمد کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی قابض افواج نے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو حماس بھی غزہ امن معاہدے کے کسی مرحلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ چھوڑنے کا عمل اسرائیلی افواج کے غزہ سے انخلاء اور فلسطینی علاقے کی تعمیر نو میں پیش رفت سے مشروط ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے اپنی قیادت میں بحری دفاعی اتحاد قائم کر لیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے اس اتحاد میں شامل 14 ممالک کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بھی جاری ہے۔ آج پاسداران انقلاب نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوابی حملوں کے دوران امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردن میں ایک امریکی فوجی بیس پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں متعدد F-35 جنگی طیارے تباہ ہوئے اور کویت میں امریکی فوجی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے امریکی فضائی نگرانی میں چلنے والے 2 آئل ٹینکرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور پاسداران انقلاب سے منسوب ان حالیہ دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکی جنگی طیاروں اور بحری ناکہ بندی سے متعلق گردش کرنے والی یہ جو اطلاعات ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اب ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو غزہ کے حوالے سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر سعودی بحری اتحاد، اس پر پروگرام میں جو ہے وہ اس حصے میں بات ہوگی، اور میرے ساتھ منیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سینئر سفارتکار، پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں رہ چکے ہیں۔ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت۔ منیر اکرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سعودی بحری اتحاد کے حوالے سے ہوئی، بہت سے ملک اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ، خاص طور پر اس وقت جو آبنائے ہرمز، باب المندب، ان جگہوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے؟ جی، میری نظر میں یہ جو کولیشن جو بنایا ہے اس کی اہمیت پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہے میری نظر میں۔ یہ میرے خیال میں کوئی ملٹری الائنس کے طریقے سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسئلہ ہے ایران کا جو موقف ہے ہرمز کے اوپر، اور حوتیز نے باب المندب پہ بھی پابندیاں لگا دی ہیں، اس کی ریزولوشن یعنی کہ پولیٹیکلی ہو سکتی ہے۔ جنگی حالات تو بڑھ گئے ہیں، پر میرے خیال میں ملٹری ایکشن سے اس کا سلوشن نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سلوشن ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ کولیشن کی یہی اہمیت ہے کہ بہت سارے ملک یعنی جمع ہو گئے ہیں کہ فریڈم آف نیویگیشن وغیرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو سعودی نے میرے خیال میں ڈپلومیٹک ایکشن لی ہے۔ یہ اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک کہ جنگ جاری ہے تو اس کا حل مشکل نظر آتا ہے، پر جو ہماری ثالثی کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ اگر اس کے تحت کچھ نتیجے نکلتے ہیں، وہ میرے خیال میں صحیح راستہ وہی ہوگا، ڈپلومیٹک سلوشن۔ رائٹ۔ اور منیر اکرم صاحب، جو سعودی عرب کی انوالومنٹ اب اس جنگ میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے حملے ہوئے، پھر اس کے بعد جوابی کارروائیاں کی گئی، عراق کے اندر گروپس کے حوالے سے جو سعودی کارروائیاں ہیں، پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی ہے۔ یہ جو دائرہ اختیار یا سعودی انگیجمنٹ یا انوالومنٹ اس سارے کانفلکٹ میں اس وقت شامل ہو گئی ہے، یہ اس پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ جی، ہماری کوشش تو یہی رہی ہے، آپ جیسے جانتے ہیں، کہ سعودی عرب کو اس جنگ سے باہر رکھا جائے، پر میرے خیال میں وہ اب مجبور ہو گئے کہ حوتیز نے ایک طرف سے باب المندب کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اور سعودی تیل کی تجارت ہے اس پہ رکاوٹ آ گئی ہے، دوسری طرف سے جو یہ عراقی ملیشیاز ہیں، ظاہر تو یہی ہوتا کہ وہیں سے ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں،
تو اب سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک مسئلوں کو زیادہ پیچیدہ کر دے گی، اور ہمارے لیے بھی جو ہماری ثالثی کارروائی ہے اس میں بھی مشکلات کافی آ گئی ہیں سعودی عرب کی شامل ہونے سے اس جنگ میں، کیونکہ ہماری جو بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں ہماری آبلیگیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے اس وقت. پر بہت ضروری ہے کہ کہاں نہ کہاں یہ جنگ رک جائے، اور جو MOU ہے اس کے تحت جو مذاکرات واپس جاری ہوں. ہماری کوشش تو وہی رہنی چاہیے فی الحال. اور آپ کے خیال میں یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف وار ہے یہ گلف پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیا یہ پہلا جو راؤنڈ تھا یا پہلی جو جنگ ہوئی تھی اس کے مقابلے میں زیادہ ڈینجرس ہے؟ جی میری نظر میں تو یعنی کہ مسئلے تو بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب خلیج کے ممالک سعودی عرب شامل ہو گیا ہے، بحرین اور کویت پہ بھی حملے بہت ہوئے ہیں. تو مسئلے تو پیچیدہ ہو گئے ہیں. پر اس میں یہی ہے کہ یہ جو MOU بنایا گیا تھا اس میں ایک فریم ورک تو موجود ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور اس جنگ کے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک تو بنا ہوا ہے. تو میری نظر میں یہ اب کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، اور جس میں خلیج کے ممالک کو بھی ہم نے شامل کر کے ایران کو یہ منوانا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے. میرے خیال میں جو زیادہ سخت پوزیشن اس وقت آ رہی ہے وہ ایران کی طرف سے آ رہی ہے. امریکہ میری نظر میں امریکہ تیار ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، پر ایران سے بہت یعنی کہ ایک سخت پوزیشن ہو گئی ہے. انہوں نے جنگ پھیلانے کی بھی کوشش کی ہے. تو ان کو منوانا ہوگا اس وقت کہ جنگ روکیں اور واپس مذاکرات جاری کریں. تو اس پہ یعنی کہ ڈپلومیٹک اور ثالثی جو کارروائی ہماری ہے، دوسرے خلیج کے ممالک ہیں سعودی عرب، ترکی، جو چین ہے، ان سب کو ہم نے شامل کر کے اس جنگ کو رکوانا ہے. یہ سب میں اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کو رکوانا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ہرموز پہ ایٹ لیسٹ کوئی ٹیمپرری سولوشن بھی ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک. اور غزہ کے حوالے سے ہم جو ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں وہاں پر حماس غیر مسلح ہونے کے لیے تو تیار ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بھی اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی پریکٹیکلی اسرائیل نے جو کمٹمنٹس کی ہیں عملی طور پر وہ اس پر اب عمل کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا وہ ایسا کرے گا؟ جی مجھے اسرائیل کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کرے گا. ان کا جو معاہدہ جو ہوا تھا، جو 20 پوائنٹ پیس پلان جو ٹرمپ صاحب کا تھا، اس میں یعنی کہ سائملٹینیس ہونا تھا کہ حماس کی ڈس آرممنٹ ہوگی ایک طرف سے اور اسرائیلی ودرول ہوگا دوسری طرف سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حماس ڈسارم ہوگا اس کے بعد میں اسرائیل جائے گا. میری نظر میں حماس کے لیے مشکل ہوگا. یہ وہاں پہلی چیز تو یہ وہاں ایک ٹیکنیکل حکومت بننی چاہیے فلسطینیوں کی. اب وہ کیسی بنے گی وہ دیکھنے کی بات ہے. وہ میرے خیال میں وہ بھی مشکل ہوگا. وہ ٹیکنیکل حکومت بنے گی اور حماس پھر اگری کرے گا کہ اپنے ہتھیار چھوڑ دے. میرے خیال میں مشکل ہوگا، کیونکہ ان کو کوئی اعتبار اسرائیل پہ نہیں ہے. تو اس پہ اگر جو کچھ ہونا ہوگا وہ اسرائیلی ودرول اور حماس کی ڈسارمنٹ سائملٹینیس اگر ہوتی ہے تو شاید ہو سکتی ہے. پر اس میں مسئلے کافی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن مجھے مشکل نظر آتی ہے اس وقت. بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.